قریب تشریف لے آئیں. جو حضرات پیچھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. تو ہر بعد رمضان میں ہمارا یہ تعلیم کا عمل ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہمیں شروع سے ہی آگے بڑھتے ہوئے شریک ہونا چاہیے، تاکہ ہماری روزوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعاؤں میں، تراویح میں رغبت اور شوق پیدا ہو اور عمل کا احتساب پیدا ہو کہ جو اعمال ہیں ان اعمال پر اللہ کی طرف سے کیا ملنے والا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے شروع سے ہی شریک ہو جاؤ. پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں آگے آ جاؤں بھائی، یہ کونے میں ہیں بھائی، آپ لوگ آگے آ جاؤ. جتنا طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا. آج کل مائک بہت سستے ہو گئے تو آواز تو فری میں پہنچ جاتی ہے، لیکن دین کا معاملہ جو ہے طلب اور ادب پر ہے. جتنی طلب ہوگی، جتنا ادب ہوگا، اتنا نفع زیادہ ہوگا. حضور علیہ السلام نے کتنا اہتمام فرمایا، اور یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جس وقت کا جو عمل ہوتا تھا اس عمل کے فضائل بتاتے تھے. رمضان شروع ہونے والا تھا تو رمضان کی آخری تاریخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی فضیلتیں بتائی. شعبان کی آخری تاریخ میں رمضان شروع ہونے سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات فرمائے ان کلمات کو پہلے سنیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے. عن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مثقن لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألن الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن أسقى سائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے
اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آنکھ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلاوے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، اب تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اب تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں حدیث کا ترجمہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غمخواری کا معنی ہوتا ہے ہمدردی کرنے کا۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آنکھ سے خلاصی یعنی آزادی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے افطار کروایا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرا دے، یعنی پیٹ بھر کر اس کو کھلاوے، اتنی وسعت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلاوے، یا ایک گھونٹ لسی پلاوے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو، اب تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جو اصل ہیں۔ بہت سارے وظائف ہوتے ہیں جو اگر قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں تو اس کا پڑھنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن جو چیزیں زیادہ مؤثر ہیں وہ چیزیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس کا اگر کوئی وقت خاص کیا ہے تو پھر اس خاص وقت میں، جیسے رمضان کے اس مہینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کی جو چیزیں بتائی وہ یہ ہیں
لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ چلتے پھرتے آدمی زیادہ کثرت سے اس کو پڑھا کرے، کہ یہ اس کے لیے خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آنکھ سے گناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محدثین کو اس کے بعد روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر تاریخ میں اور خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس بعد میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہیں۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور علیہ السلام اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے ائمہ اس کی سنت ہونے پر متفق ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ روافض شیعہ کہ وہ تراویح کے منکر ہیں، باقی اہل سنت جو ہیں ان میں کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا تراویح کے سلسلے میں اتفاق ہے کہ پورے رمضان کی تراویح، رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا اور پورے رمضان میں قرآن شریف کو ختم کرنا، یہ سنت ہے۔ اس پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنت میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ تراویح چھوڑ دیں تو اس کو چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ملا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ لیکن چاہے عذر کی وجہ سے آدمی پڑھتا ہو، سفر کی وجہ سے پڑھتا ہو، لیکن صحیح نماز ہونا شرط ہے اور قرآن بھی صحیح پڑھنا شرط ہے، کسی بھی حال میں ہو۔ اگر آدمی چاہے ایک پارے میں پڑھے یا 3 پارے میں 5 پارے میں پڑھے، لیکن قرآن شریف کو صحیح پڑھنا، صحیح سننا ضروری ہے، فرض ہے بلکہ۔ اسی طرح نماز جو اصل ہے، قرآن تو تابع ہوتا ہے کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو نماز کے رکوع، سجدے، قومہ، قاعدہ، جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان میں جلسہ ہوتا ہے اور رکوع کے بعد قومہ ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر اطمینان کے ساتھ کھڑا رہنا اور 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا واجب ہے۔ اسی طرح سجدے کو اطمینان سے کرنا، رکوع اطمینان سے کرنا، یہ تو فرض ہے، رکوع سجدہ فرض ہے، اور قومہ اور جلسہ جو ہے وہ واجب ہے نماز میں۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے، بھولے سے کبھی ایسا ہوا تو سجدہ سہو آتا ہے۔ واجب کا مسئلہ یہ ہے کہ بھول سے چھوٹے تو سجدہ سہو ہے،
اور جان بوجھ کر آدمی چھوڑ دے تو نماز جیسے فرض سے نہیں ہوتی ایسے اس سے بھی نماز نہیں ہوتی، واجب الادا ہوتی ہے واجب کے ترک پر۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پر جانے سے بچنا چاہیے کہ جہاں رکوع سجدے ٹھیک نہ ہوتے ہوں یا قومہ جلسہ ٹھیک سے نہ ہوتا ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ واپس آ جائیں۔ جیسے آدمی رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو جتنے اس کی ہڈیاں ہیں یعنی سیدھا کھڑا ہو گیا اچھی طریقے سے، اب اس کے بعد آدمی جائے گا۔ اگر آدمی سیدھا اچھے سے کھڑا ہوئے بغیر ایسے گیا ہے تو ابھی وہ قومہ اطمینان سے نہیں ہوا، تو اس لیے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر باہر جا رہے تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جائیے اور نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے اور پھر نماز پڑھی، انہوں نے پھر واپس جا رہے تھے، آپ نے پھر بلایا اور پھر وہی کلمات دہرائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ دوبارہ وہ گئے اور انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس جا رہے تھے، پھر آپ نے بلایا اور کہا کہ آپ واپس جائیے اور دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اس پر وہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے پہلے بھی نماز پڑھی، آپ نے بھیجا پھر میں نے پڑھی، پھر بھیجا پھر میں نے پڑھی، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کے رکوع سجدے ٹھیک نہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ گویا کہ آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو اس لیے تراویح کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، شوق سے پڑھنا چاہیے، رغبت سے پڑھنا چاہیے۔ تراویح جو ہے پوری کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ رات پوری کرنے کے لیے تراویح ہے۔ رات میں نماز پوری کرنے کے لیے تراویح نہیں ہے بلکہ رات پوری کرنے کے لیے تراویح ہے، تو کم از کم رات کا ایک حصہ تو تراویح کے ذریعے سے ہم گزاریں۔ تراویح کا جو مقصود ہے رمضان کی راتوں کا احیاء ہے، پوری کرنے کے لیے تراویح نہیں ہے بلکہ رات کا ایک حصہ ہمارا عبادت میں گزرے، اس کے لیے تراویح ہے۔ تو ہم بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جو پارہ سوا پارہ ہے اس میں گھنٹہ سوا گھنٹہ آرام سے پڑھ لیں تاکہ وہ صحیح عمل ہمارا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اجماع کیا، صحابہ الگ الگ پڑھتے تھے، حضور نے ایک دو دن پڑھی جماعت سے، پھر آپ نے اس لیے ترک کر دی کہ اگر میں با جماعت پڑھاؤں گا تو کہیں فرض نہ ہو جائے لوگوں پر، اس لیے آپ نے با جماعت ترک کی۔ تو لوگ الگ الگ پڑھا کرتے تھے تراویح کی نماز رمضان میں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے کے 2 سال تقریباً گزرے ہوئے، پھر حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مشاورت سے اس پر اجماع کیا اور مسجد میں جمع کیا سب کو اور باجماعت تراویح کو مشروع کیا۔ تب سے عمل 20 رکعت تراویح پورے عالم اسلام میں جہاں بھی اسلام گیا 5 نمازوں کے ساتھ، رمضان کے روزوں کے ساتھ تراویح گئی۔ دنیا میں جہاں بھی، افریقہ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں جہاں بھی اسلام گیا وہاں پر تراویح گئی، اور یہی معمول رہا کہ مسجدوں میں تراویح پڑھی جائے۔ آج بھی سب جگہ یہی ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ حافظ جن کو مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تو اپنے قرآن کے دور کے واسطے وہ الگ سے تراویح پڑھتے سنتے، باقی ان کے علاوہ زیادہ لوگ بھیڑ کسی ایسی جگہ باجماعت مسجد کے علاوہ قائم کرتے ہوئے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ جدید چیز ہے ہمارے زمانے کی کہ باہر مسجد کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ پر وہ ہوتا ہو، کسی جگہ ہوا 2 جگہ 4 جگہ ہوتے ہوتے وہ اس کا عام ماحول بننے لگا اور مسجدیں ویران ہونے لگی اس سے۔ تو اس سے کوشش کرنی چاہیے مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اہل مکہ 4 رکعت تراویح کی پڑھ کر امام اتنی دیر ٹھہرتا تھا کہ لوگ ایک طواف کر لیتے تھے، ایک طواف ہو جاتا تھا، اتنی دیر ٹھہر جاتا تھا، پھر دوسری 4 رکعت پڑھاتے تھے، پھر امام ٹھہر جاتا تھا، ترویہ جس کو کہتے ہیں، ہم لوگ ٹھہرتے لیکن بہت معمولی ٹھہرتے ہیں کیونکہ پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے سب کو، تو درمیان میں وقفہ نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں، تو وہ اتنی دیر ٹھہرتے تھے۔ لیکن وہ دور تھا نیکیوں کے تنافس کا،
جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ مکہ کے لوگ ہر 4 رکعت پر ایک طواف کرتے ہیں، تو اب چونکہ مدینہ میں تو کعبہ تھا نہیں کہ طواف کرے ہو، تو انہوں نے شروع کیا کہ 4 رکعت امام کے ساتھ باجماعت پڑھتے تھے، اور پھر امام ٹھہرتا تھا، اتنی دیر میں سارے مقتدی یا اکثر مقتدی 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھتے تھے، وہ ایک طواف کے بدلے میں، کہ مکہ والے ثواب میں آگے بڑھ جائیں گے۔ اب چونکہ یہاں کعبہ تو ہے نہیں کہ طواف کریں، تو مقتدی 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ اس لیے بعضوں نے لکھا کہ مدینہ والے 36 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 رکعت جماعت کے ساتھ اور 16 رکعتیں بغیر جماعت کے 2 رکعت کر کے پڑھتے، کیونکہ اجر میں تنافس تھا کہ مکہ والوں کا ثواب بڑھ جائے گا طواف کی وجہ سے، یعنی اتنا وقفہ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ 4 رکعت کے بعد آرام سے بیٹھتے تھے، کچھ دعائیں زور زور سے پڑھاتے تھے امام صاحب مقتدیوں کو، جو پرانے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، یعنی 1.5-2 منٹ لگ جاتے تھے۔ ابھی بھی ہم لوگ کچھ سالوں پہلے ترکی میں رمضان کیا تھا ایک، تو وہاں بھی یہی ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد امام جو ہے وہ زور زور سے درود شریف پڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں معروف وہ دعا ابھی تو شاید نہیں چھپکتی ہے، وہ دعا مسنون نہیں ہے، کسی بزرگ کا معمول ہوگا تو وہ دعا سبحان رب الملک والی ہو، لیکن وہ بھی اتنی تیزی میں پڑھ جاتے ہیں کہ ابھی وہ پوری ہوتی ہے اس سے پہلے تو اگلی رکعت باندھ دی جاتی ہے، اتنی تیزی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت میں جو ہے سکون و اطمینان مطلوب ہے، کہ عبادت کو سکون سے اطمینان سے کیا جائے، اس میں جلدی نہ کی جائے۔ ہاں، عبادت کی طرف جلدی آنا یہ اچھا ہے کہ اذان سے پہلے مسجد آ جائے، جمعہ کا دن ہے 1-1.5 گھنٹے پہلے آ جائے، کہ اس میں جب عجلت وہ مطلوب ہے، لیکن عبادت شروع کرنے کے بعد اب اس کو اطمینان سے کرنا، تلاوت ہے، نماز ہے، دعا ہے، ذکر ہے، اس میں اطمینان یہ مطلوب ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور 4 رکعت کے بعد جو تربیہ پڑھتے ہیں اس میں معروف تو وہی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ تیسرے کلمے کا ثواب زیادہ ہے۔ حدیثوں میں فضائل ذکر میں بھی حضرت شیخ نے بہت سے فضائل اس کے لکھے، تیسرا کلمہ پڑھنے کے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ میں 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، ہر 4 رکعت کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور خود پڑھاتے تھے نماز اپنی مسجد میں، خود ہی تراویح سناتے تھے قرآن، لیکن میں 4 رکعت کے بعد 25 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، پھر اگلی 4 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو اس میں اطمینان مطلوب ہے، چاہے آدھا گھنٹہ زیادہ ہو، عبادت میں ہی جائے گا، مسجد میں ٹھہرنے کا ثواب، پھر نماز کی حالت میں اس کا ثواب، پھر نماز میں قرآن سن رہے ہیں اس کا ثواب ہے۔ تو اس لیے تراویح کو اطمینان سے سکون سے پڑھنا چاہیے، چاہے 29 میں ختم ہو، اور ایک ختم اگر اطمینان سے کوئی کرتا ہے وہ بہتر ہے 10 ختموں سے جو بغیر اطمینان سے، بغیر تجوید کی رعایت سے پڑھا گیا ہو، چاہے ہماری انفرادی تلاوت ہو یا تراویح میں سنانا ہو۔ ایک ختم آدمی آرام سے اطمینان سے اچھا پڑھے، آدمی ایک چائے اچھی پیوے وہ اس سے بہتر ہے کہ 10 چائے خراب کوئی لے کر آوے۔ بھائی ایک ذرا اچھی پلا دو، ایسا کہتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے۔ تو آدمی اپنے کھانے پینے کے، پہننے اوڑھنے میں کوئی ذوق رکھتا ہے، لیکن عبادت کا کوئی ذوق نہیں، بلکہ جہاں سب سے خراب ہوتا ہوں وہیں آدمی جاتا ہے۔ تو کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ اپنی عبادت میں جب ہم مشقت اٹھاتے ہی ہیں تو اس میں رغبت پیدا کریں، اس کے ثواب کا ہم احتساب کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ثواب بتایا کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ فضیلت کہیں بھی نہیں رمضان کے علاوہ کہ کسی نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہو۔ فرض جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، زندگی بھر روزے رکھے، اس روزے کے برابر ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، قضا کرنے سے اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن جو ثواب فرض کا ہے وہ اس کو نہیں مل سکے۔ اور حضور علیہ السلام یہ فضیلت بتائے تھے رمضان کی نفل کی، کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اور نوافل بھی، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت اوابین ہے، وہ بھی ہیں۔
لیکن تراویح کی تو ان سب سے زیادہ تاکید ہے. اگر آدمی تہجد نہیں پڑھتا تو حرج نہیں ہے، لیکن تراویح آدمی کو ضرور پڑھنی چاہیے، اطمینان سے پڑھنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ آدمی تہجد کی بھی پابندی کرے، اشراق چاش کی بھی پابندی کرے رمضان میں، کیونکہ اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. اور ثواب کا پتہ چلے گا آدمی کو قیامت کے دن. اس وقت ایسا لگتا ہے، بعض مرتبہ جی بھر جاتا ہے، تھوڑے بہت نیکیاں کر لیتے ہیں تو جی بھر جاتا ہے کہ بہت ہو گیا، اشراق تو پڑھی تھی، اب چاش پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اوابین تو پڑھتے ہی ہیں، اشراق نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن اجر اور ثواب کا پتہ جو ہے وہ قیامت میں چلے گا آدمی کو. جب آدمی کسی وجہ سے اگر ایک نیکی کم پڑ گئی تو آدمی ادھر ادھر پھرے گا، کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ پاک نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اپنی عبادتوں میں، اپنے اعمال میں، روزوں میں، تلاوت میں، تراویح میں حسن پیدا کریں، یعنی اس کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اتوار کو ہمارا گشت بھی ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے. تو رمضان کے مہینے میں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ جو دعوت کے اعمال ہیں، یہ اعمال ان عبادتوں کو اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ہم اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے یہاں ایک مدت سے تبلیغ کا ایک کام ہو رہا ہے. آج ہماری مسجدیں اس طرح آباد ہیں، اور ہمارے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ علاقوں میں جاتے ہیں تو رمضان میں بھی مسجدیں اس طرح آباد نظر نہیں آتی. نماز میں اگر ایک آدھ صف پڑھ بھی گئی، عام دنوں میں ایک صف، رمضان میں 2 ہو جاتی ہیں. جماعتوں میں جو رمضان میں گئے ہوں ان کو پتہ ہوگا کہ اتنا زیادہ ماحول ابھی تک نہیں بن پایا ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر کریں کہ ہمارے یہاں ایک فضا بنی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ اس محنت کا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے، اور تلاوت اور ذکر اور عبادت اور روزوں کی فضا بنی ہے. تو اس میں بڑا حصہ ہے اس محنت کا، اس کو ہم فراموش نہ کریں، بلکہ ہم اس کو مزید اپنے دین میں ترقی پیدا کرنے کے لیے، کہ ابھی ہم جہاں پہنچے پورا نہیں ہوا کام، ابھی کام ادھورا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب یہ کام چلے گا تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا، اس کے ذریعے سے نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں زندہ ہوگی. الحمدللہ اس نسبت سے ہمارے ایک اچھا ماحول بنا ہے. یہ تقریباً 50%، 60%، 70%، بعض محلوں میں 80% لوگ نمازی ہیں. مسورات میں بھی نماز، ذکر کا، روزوں کا ماحول ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو بھی ایک تعداد ہے، امید کرتے ہیں کہ اکثر لوگ دیتے ہیں. ایسے ہی للہ خرچ کرنے والے، دین کے نام پر جان مال لگانے والوں کے. تو یہ اگر ہم اس کو پورے دین کا تناسب نکالیں گے تو اگر یہ پورا ہو جائے سارا تو بھی 20% ہوگا. ابھی 80% اور عقائد الحمدللہ اچھے ہیں تو وہ 20% ہیں، تو 40% ہوگا، 35-40%. باقی ابھی 60-65% باقی ہے. اس میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں کہ معاشرت کا جو دین ہے اس کا تو ابھی یعنی بہت تھوڑا حصہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اس کا علم تو ہے، لیکن عملاً ہم دیکھیں معاشرت میں دین تو بہت تھوڑا ہے، اور معاملات جو ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کوتاہی ہے. ہماری عبادتوں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، معاملات میں بھی بڑی کوتاہی، معاشرت میں بھی ابھی بڑی کوتاہی. اس کی تکمیل تک پہنچنا ہے. اسی طرح اخلاق جو ہے، سلام کرنے والے کو سلام کرنے کا نام اخلاق نہیں ہے. آپ نے کہا سل من قطع، جو تم سے کاٹے توڑے ان سے جوڑنے کا نام اخلاق ہے. کہ جو تم سے توڑ رہے، ایک مرتبہ توڑا، دوبارہ توڑا، سہبارہ توڑا، آدمی ایک دم سے چلا جاتا ہے، لیکن آدمی وہاں تک اخلاق کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اخلاق والے ہیں. آپ نے خود فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں. تو وہ آپ اس مرتبے پر پہنچے ہیں بہت زیادہ جھیل کر، برداشت کر کے. آپ نے جھیلا ہے، برداشت کیا ہے. تو وہ اخلاق ہیں کہ آدمی جھیلنے والا، برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے.
اور پھر اس کے ساتھ لوگوں سے برتتا ہے. سلام نہ کرنے والے کو سلام کریں، ظلم کرنے والے کو معاف کریں، اور برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں. تو ان اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنا یہ انسان کا کمال ہے. دنیاوی اعتبار سے جو زمانے کے رائج سبجیکٹ بولتے ہیں، وشے جو زمانے میں رائج ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس وشے میں، اس سبجیکٹ میں ہم ٹاپر ہو جائیں. حالانکہ وہ وشے میں ٹاپر ہونے کے بعد بھی آدمی کامیاب ہوگا نہیں ہوگا وہ پتہ نہیں ہے، لیکن لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو محنت کرواتے ہیں، سائنس میں، کمپیوٹر میں، میتھس میں اور دیگر اس میں، یا وہ چیزیں جس سے پیسہ کمایا جاتا ہے، ہنر. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو وہ ہنر کی طرف بھیجتے ہیں کہ جس ہنر میں پیسہ زیادہ ملتا ہے، جس سے مال ملے گا، اور اس پر لوگ محنت کرتے ہیں، اس کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. وہ ہنر سیکھنے کے لیے لوگ سیٹ کی گالیاں کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، کیونکہ اس سے دنیاوی منفعت ہیں. لیکن یہ جو صفات ہیں جو اس محنت کے ذریعے سے مطلوب ہیں کہ ہر مسلمان حاصل کرے، وہ ایسی صفتیں ہیں جو آدمی کو قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے. اور وہی اصل کامیابی کا معیار ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہو. باقی دنیا مقدر کی ہے، ٹھیک ہے، آدمی دنیا کا ہنر سیکھے، بری بات نہیں ہے. ٹاپر ہو جاوے یہ بھی بری بات نہیں ہے. صرف میں تو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جتنی محنت ہم اس پر کرتے ہیں یا اپنے بچوں کو کرواتے ہیں، کم از کم اتنی محنت ہمیں اس پر کرنی چاہیے کہ ہماری معاشرت میں، ہمارے معاملات میں اور ہمارے اخلاق میں دین آئے، اور ہماری عبادتوں میں حسن پیدا ہو، اور دین کے اعتبار سے کمال درجے تک پہنچے. وہ محنت ہے، یہ تبلیغ کی محنت، اس کے لیے یہ کام ہوتا ہے. یہ جو ہیں ابتدا اور شروعات ہیں، کوئی جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لاتے ہیں، تعلیمیں بٹھاتے ہیں، تو وہ شروعات اور ابتدا ہیں. جیسے بالواڑی چلتی ہے تو بچوں کو پہلے وہی بھیجتے ہیں، پھر وہ بچے وہاں سے آگے بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو وہ بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے اس بالواڑی کو بیکار نہیں کہتے کہ بیکار ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اسی بالواڑی سے ہم بھی آگے گئے ہیں. وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہی بالواڑی میں پڑھے ہم اور یہاں سے ہم آگے گئے. تو یہ جو تبلیغ ہے وہ اسی طرح ہے. مولانا الیاس صاحب جو فرماتے تھے، یہ قافلوں کی چلت پھرت، یہ تبلیغ کی الف باتا ہے. یہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر آدمی اپنے اپنے حساب سے، اپنی استعداد کے بقدر وہ دھیرے 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 اپنے دین میں کمال پیدا کرے. اسی نسبت سے جماعتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. ماہ مبارک میں بھی جماعتیں آتی ہیں. ہمارے لیے شرف ہے، سعادت ہے کہ ہمارے یہاں جماعتوں کا رجوع ہے. ورنہ ملک کے کونے کونے سے روزانہ فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں ان کے کہ ہمارے یہاں پورے ضلع میں کوئی جماعت نہیں ہے. 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، کوئی ایک جماعت دے دو، کوئی ایک جماعت بھیج دو. ملک بھر سے لوگوں کے میسج آتے ہیں، خطوط آتے ہیں، فون آتے ہیں کہ بھائی ایک جماعت دے دو بس. 2 مہینے ہو گئے کوئی جماعت نہیں آئی، 2.5 مہینے ہو گئے جماعت نہیں آئی، 6 مہینے ہو گئے ہمارے یہاں جماعت نہیں آئی. ہمارے ضلع میں آئی، ہمارے تعلقے میں نہیں آئی. ہم اس کو سعادت سمجھیں، ان کی آمد کو، ان کو ہم مرحبا کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تمہارے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے دین سیکھنے کے لیے. انصار کو کہا تھا، مدینہ والوں کو. تو تم سب سے پہلے ان کو مرحبا کہنا، یعنی ان کا استقبال کرنا، اور پھر ان کی خدمت کرنا، اور ان کو دین سکھانا تو تمہارے پاس اس غرض سے آئیں گے. اس میں دونوں مقصد ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا، دونوں چیزیں ہیں. اچھی مضبوط جماعت ہے، ہم ان سے سیکھیں گے. کمزور ہیں تو ہم ان کو وقت دیں گے تاکہ وہ ہمارے یہاں سے، ہماری بستی سے دین لے کر جاوے، دین سیکھ کر جاوے، دین کی محنت کی فکر لے کر جاوے. ہمارے فارغ اوقات ہوتا ہے، بعض مرتبہ مسجد میں ہی رہتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے یا لیٹ گئے. اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کے اعمال میں گشت ہوتا ہے. عموماً رمضان میں اثر سے پہلے کرتے ہیں، عام دنوں میں نہیں، اتوار کے علاوہ تو اثر سے پہلے کرتے ہیں. اتوار کا تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پورے 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے مغرب بعد ہی کرتے ہیں، اور مغرب بعد لوگ کھا پی کر نکلتے، اچھی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں.
تو اس کا بھی اہتمام کریں. اور عشاء بعد تراویح کے بعد تھوڑی سی قربانی ہے. لمبا وقت تو ہوتا نہیں، 15-20 منٹ. رمضان کے حساب سے یہ لوگ بھی تھوڑا مختصر ہی کر دیتے ہیں، تو اس میں ہم سعادت سمجھ کر بیٹھیں. اور عام دنوں میں اتوار کے علاوہ عموماً عصر سے پہلے کرتے ہیں، تو کوشش کریں گشتوں میں شریک ہو جائیں. بہت سے ہمارے بھائی، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک اچھے فیصد ہے جو روزہ رکھتے ہیں. 4-5 سال پہلے ہم لوگ یہاں سے رمضان میں 3 دن گئے ویجل پور. اپنے محلے کے ایک بھائی تھے، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو دوسرے دن تعلیم کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا جماعت میں آئے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری عمر 58 سال کی ہو رہی ہے، میں نے کل پہلا روزہ رکھا تھا یہاں. یہ میرا زندگی کا پہلا، ہمارے محلے کا بھائی، ہمارے اسی محلے کا وہ بھائی تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کل میں نے 58 سال میں پہلا روزہ رکھا. یہ اس کا نفع ہے کہ فریضہ زندہ ہوگا اس سے. ابھی بھی ہم دیکھیں گے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہے. تبلیغ کے طریقے میں حکمت ہے کہ کسی کو نہیں کہ تم کیوں روزہ نہیں رکھتے ہو، کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو، کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے ہو. لیکن حکمت محبت سے جب اس کو لے کر نکل جاتے ہیں باہر، اور وہ تعلیم میں روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے فضائل سنے گا، تو خود ہی اپنے آپ رغبت پیدا ہوگی. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے اوقات ان کے ساتھ فارغ کریں، گشتوں میں شریک ہو جائے. تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، بہت سی مہمان جماعتیں ہمارے آتی ہیں، تو ان کا چونکہ ہمارے ہاں جیسے مکاتب کا نظام ہے، بچپن سے ہم لوگ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں. مکاتب کا نظام ملک کے اکثر صوبوں میں نہیں ہے. تو وہ 20 سال، 25 سال، 30 سال کی عمر ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. اگر ہم آدھا گھنٹہ ان کے حلقے میں بیٹھ جائیں، 2 دن 3 دن جماعت رہتی ہے، اگر ہمارے ذریعے سے سورہ فاتحہ کسی کی صحیح ہو گئی، کسی کو کوئی 1-2 صورتیں صحیح ہو گئی، کسی کی نماز صحیح ہو گئی، تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے. وہ زندگی پر جتنا پڑھے گا وہ سب ثواب ہم کو فری میں ملے گا. تو اس لیے تعلیم میں وقت فارغ کر لیں، تھوڑا گشت میں وقت دے دیں. باقی ملاقاتوں کے لیے تو پورا دن ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک. تراویح کے بعد بھی موقع ہوتا ہے، تو اس میں تراویح کے بعد بھی ملاقاتیں کراویں، دن میں بھی جو موقع ہو کریں گے انشاءاللہ. کون وقت فارغ کریں گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. اور آج تو اتوار ہے، اتوار کو تو ہمارا مقامی گشت کا دن ہے. تو گزارش ہے کہ ویسے بھی اذان اقامت کے درمیان میں رمضان میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، 5-7 منٹ کا، تقریباً 7 منٹ ہوتے ہیں. تو اس میں اپنی تھوڑی ضرورت پوری کر لیں، 1 روٹی کھانا کھا لیں، تاکہ مغرب بعد اطمینان سے ہم وقت دے سکیں. اسی لیے یہ وقفہ رکھتے ہیں کہ نماز فرض ہے. جو وقفہ کرتے ہیں اذان اقامت کے درمیان میں کہ نماز فرض ہے اور باجماعت مشروع ہوئی ہے، تو ہماری ایک تو جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے رمضان میں مغرب کی، اور دوسرا اتنا سا کھا لے کہ اطمینان سے کھڑے رہ سکیں. ورنہ بعض مرتبہ پہلے دیکھتے تھے فوراً جب اقامت ہوتی تھی تو نماز پڑھ کے ہی بھاگنے کی کوشش ہوتی تھی، یا وہ کہ بہت سے لوگ کھانا کھا کر آتے تھے، 2-3 رکعتیں جاتی تھی ان کی، بعضوں کی پوری نماز جماعت نکل جاتی تھی. تو یہ درمیانی اس کا حل نکالا تھا اس وقت کہ بھئی بیچ میں کچھ وقفہ ایسا دے دیں کہ نماز میں زیادہ تاخیر بھی نہ ہو، اور تھوڑا سا اتنا کھا لیں کہ نماز اطمینان سے پڑھ سکے، سنتیں پڑھ سکے، اوابین پڑھنی ہو پڑھ سکے. تو آج گشت بھی ہے تو اس کی کوشش کر لیں کہ گشت میں شریک ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.